غزوہ احد یہ ایک عظیم اور عبرت انگیز اسلامی واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قربانیوں، صبر، اتحاد اور اللہ پر توکل کی روشن مثال ہے۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا دوسرا بڑا معرکہ تھا جو 3 ہجری 625 عیسوی میں مدینہ کے قریب جبل احد کے دامن میں پیش آیا۔ اس سے 1 سال قبل غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست سے فائد دی تھی۔ قریش اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ کے تقریباً 3000 مشرکین مکہ پر چڑھ آئے۔ ان کے پاس ساز و سامان، گھوڑے، ذرہ بختر اور دیگر جنگی سامان کی بہتات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ بعض بزرگ صحابہ کا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، جبکہ نوجوانوں اور شہدائے بدر کے وارثین کا جذبہ تھا کہ دشمن کا باہر میدان میں جا کر مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے قبول فرمائی اور 1000 کے قریب مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے جنگ کے مقام پر پہنچ کر 300 آدمیوں سمیت واپس چلے جانے کا بہانہ بنایا، جس سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کے قریب ایک حکمت عملی اپنائی۔ ایک چھوٹی پہاڑی جسے آج جبل الرمات کہا جاتا ہے پر 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مقرر فرمایا اور تاکید کی، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے کفار کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا۔ قریش گھبرا کر بھاگنے لگے۔ مال غنیمت کا سامان میدان میں رہ گیا۔ یہ دیکھ کر پہاڑی پر موجود کچھ تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف نیچے اتر آئے تاکہ مال غنیمت جمع کریں۔ یہی موقع خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نے موقع غنیمت سمجھا اور قریش کے گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا، ان کی صفیں بکھر گئیں۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام شدید پریشان ہو گئے، مگر پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور مسلمان دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے، دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ نے جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے شہید کیا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غمگین کر گیا۔ مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہ ایک عبرت کا لمحہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کس قدر نقصان دہ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اگر حکم نہ مانا جائے تو فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے غزوہ احد کے بارے میں قرآن میں فرمایا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں دنیا کی چاہ تھی اور بعض وہ تھے جنہیں آخرت کی چاہ تھی، پھر تم کو ان سے ہٹا دیا گیا تاکہ اللہ تمہیں آزما